دوپہر میں ہی وہ ہاسٹل سے حویلی پہنچی تھی اور لمبی تان کر سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا شور ہے۔ اس نے چپل پاؤں میں عرصے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کو ملتی ہوئی وہ بنا منہ دھوئے ہی دروازے تک آئی اور ہلکا سا دروازہ کھولا، دیکھنے کے لیے کہ آخر شور کس چیز کا ہے۔ سنو نوری، کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ حویلی کی ملازمہ سامنے سے گزری تو اس نے آواز دے کر پوچھا۔ صفائی ستھرائی سے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، اس لیے اسے تجسس ہوا کہ کون آ رہا ہے۔ ارے آپ کو نہیں پتا شہریار صاحب آ رہے ہیں، تبھی تو اتنی رونق لگی ہوئی ہے حویلی میں تو بڑی خوش ہوں، 6 سال بعد شہریار صاحب کو دیکھوں گی۔ نوری کے الفاظوں نے اس کی تو جیسے روح قبض کر لی تھی۔ نوری پرجوش انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈسٹر تھا اور وہ کونوں خدروں کی مٹی صاف کر رہی تھی۔ انزل نے آرام سے دروازہ بند کیا، وہ بالکل ہاس باختہ ہو گئی تھی شہریار کے آنے کا سن کر۔ آرام سے چلتی ہوئی وہ واش روم تک آئی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوف تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے لیکن ابھی بھی یہ خوف ویسے کا ویسا تھا۔ شہری واپس آ رہا تھا۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں سرگوشی کی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ سے ہم کلام تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو نارمل کیا اور سامنے ہینگر پر ٹنگے ہوئے تولیے سے منہ پونچھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور شہریار کے آنے سے پہلے وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، کیونکہ شہریار کو دیکھنے کے بعد شاید اسے ٹھیک سے سانس بھی نہ آئے۔ سکون کے 6 سال، وہ زیر لب کہتی ہوئی حویلی کی طویل راہداری میں چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں بہت ساری کھڑکیاں تھیں اور سامنے لان کا منظر تھا جو کہ شام ہوتے ہی روشن ہو چکا تھا لائٹنگ کی وجہ سے۔ وہ بڑا ہو چکا ہوگا، میچور ہو چکا ہوگا، کیا پتا سدھر گیا ہو، کیا پتا وہ اس کے لڑکپن کی لرزشیں ہوں۔ انزل نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے انو کدھر جا رہی ہو؟ ارے تمہارا بھائی آ رہا ہے، جاؤ جا کر تیاری کرو۔ طویل راہداری ختم ہوتے ہی کار پورچ آ گیا تھا۔ وہ وہاں پر گئی تو دیکھا اس کی والدہ مقدس بیگم ڈرائیور کو ہدایت دیتے ہوئے کچھ بول رہی تھی کہ ان کی نظر انزل پر پڑ گئی۔ مقدس بیگم نے سرخ رنگ کی ساری زیبتن کی ہوئی تھی، وہ ایسے سج دج کے تیار ہوئی تھی جیسے ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کی بارات آ رہی ہو۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا، اسے جرجری آ گئی۔ اس نے یہ باتیں دل میں کہیں تھیں کسی اور کے سامنے کہنے کی، تو اسے ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کبھی بھی۔ وہ لون میں آ گئی۔ مقدس بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ ان 10 سالوں میں کبھی بھی اس نے حویلی کو اس طرح سے سجا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ چمک دمک والا منظر باہر سے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن انزل کے اندر کی دنیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ لون میں آ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تھا تو انزل نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس وقت انزل 15 سال کی تھی، آج وہ 22 سال کی ہونے والی تھی، لیکن اس کا دل آج بھی چڑیا کی طرح نازک تھا۔ شہریار گیا تھا تو 20 سال کا تھا، اب وہ 26 کا ہو چکا ہوگا۔ انزل اپنے ذہن میں حساب کتاب کرنے لگی۔ لون کو دیکھ کر اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ پہلی بار اس حویلی میں اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آئی تھی، اور اندر آتے ہی سب سے پہلی شخصیت جسے اس نے دیکھا تھا وہ شہریار تھا۔ یہی وہ لون تھا جس میں شہریار کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ رات کو اس لون میں آئے اور چہل قدمی کرے، لیکن ہمیشہ ہی شہریار کو وہاں پا کر وہ واپس چلی جاتی تھی۔ شہریار کی جانے کے بعد اس نے اپنے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو کھانا کھانے کے بعد لون میں آتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی۔ پھر اس نے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا۔ جب اعلیٰ تعلیم کا وقت آیا تو علاقے میں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں تھی، اس لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اسے قریب کی ہی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تاکہ وہ آسانی سے ہر ہفتے حویلی آ سکے۔ پہلے اسے حویلی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب سے شہریار امریکہ گیا تھا تب سے لے کر اسے حویلی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ حویلی والوں کا سلوک اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ یہ اس کے باپ کی حویلی تھی جس کا ذکر اس کے بچپن میں سکندر صاحب اس سے کیا کرتے تھے۔
اس کے والد کو اپنی اس حویلی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انزل کو حویلی کے قصے سنا کر خوش ہوتے اور پھر ان کی آنکھ بھر آتی۔ اسے حویلی سے صرف اس لیے محبت تھی کیونکہ اس کے والد کو حویلی سے محبت تھی، اور اس کے والد نے حویلی کا جو نقشہ اس کے سامنے کھینچا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے وہی کمرہ لیا تھا جو سکندر صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا ان کی شادی سے پہلے۔ اس کی حویلی میں کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی، لیکن یہ بات اس نے رو دھو کر دادو سے اپنی بات منوا لی تھی۔ ایک دادو ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ کل کی تقریب بہت شاندار ہونی چاہیے۔ فرید، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرا بیٹا 6 سال بعد واپس آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرا واحد چشم و چراغ ہے، میرا وارث ہے۔ اپنی سوچوں میں گم اپنے بچپن میں چلی گئی تھی کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لون میں سامنے کھڑے اس کی ماں کے شوہر جہانگیر بلوچ صاحب اپنے سب سے خاص ملازم کو ہدایت دے رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے سے آتی ہوئی انزل پر پڑی۔ یہ تم کیا بدروح کی طرح بھٹک رہی ہو؟ اندر جاؤ، شہری واپس آ رہا ہے، لون میں کچھ ارینجمنٹ کروانی ہے، یہاں مزدور وغیرہ آئیں گے سیٹنگ کرنے کے لیے، اندر جاؤ تم۔ ہمیشہ کی طرح جہانگیر صاحب نے حقارت امیز لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی اور اندر کی جانب جانے لگی۔ مجھے لگا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہیں پر ہی مر جائے گا، لیکن وہ آ رہا ہے، میری روح قبض کرنے وہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کوئی اس کی حویلی میں سنتا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی تھی۔ وہ اندر آ گئی بڑے سے ٹی وی لاؤنج میں۔ مقدس، تم نے ماں ہونے کا فرض ادا کیا ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ شہریار کی سوتیلی ماں ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے، اس کی دادی جنت بیگم اس کی ماں سے بول رہی تھی۔ وہ دونوں خواتین صوفے پر بیٹھی ہوئی محو گفتگو تھی۔ میری ماں تو کبھی بن نہیں سکی۔ انزل کو ان کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور خود کو بند کر دیا۔ ہوائی جہاز لینڈنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، کراچی اس کے قدموں تلے تھا، روشنیوں کا شہر اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ٹھیک 8 بجے اس کے جہازوں نے کراچی میں لینڈنگ کرنی تھی۔ 6 سال، شہریار نے دل میں کہا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا، تمام مسافر باری باری اترنے لگے۔ اس کی عادت تھی وہ سب سے آخر میں اترتا تھا۔ وہ بھیڑ میں پھنسنے کا عادی نہیں تھا۔ جب ساری لائن خالی ہونے لگی تو وہ اٹھا۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع بولا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو بھی دیکھتا تھا مرغوب ہو جاتا تھا۔ بلیو جینز، سفید شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے، دائیں کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے، چیونگم چباتا ہوا وہ ایک دلکش سی مسکراہٹ ایئر ہوسٹس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ اپنا لگیج لینے کے بعد وہ باہر آیا۔ کھلی فضا میں آتے ہی اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر وطن کی ہوا میں گلی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور، اس کا گارڈ اور اس کی بڑی سی ویگو سب اس کے منتظر تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 5 گھنٹے اس کے گاؤں کا راستہ تھا۔ وہ پہلو بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آتی بھی تو کیسے؟ اس کی نیند اڑانے والا جو آ رہا تھا وہ تو ایسے مطمئن ہو کر بیٹھی تھی جیسے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسے لگا کہ شہریار کو امریکہ بھاگ گیا ہے۔ اسے یہی لگتا تھا کہ شہریار نے وہاں پر کسی گھوڑی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ ایک مکمل انگریز لڑکا بن چکا ہوگا۔ اسے پاکستان واپس آنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی ساری سوچیں غلط ثابت ہو گئی تھیں آج۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ واپس آ رہا ہے تو میں ہاسٹل چھوڑ کر کبھی بھی حویلی نہ آتی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا۔ وہ پریشان تھی کیونکہ حویلی کے مکین ابھی تک جاگ رہے تھے۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے اور سب لوگ اس کی آمد پر اس قدر پرجوش تھے کہ کسی کو نیند کا ہوش نہیں رہا تھا، ورنہ یہاں تو رات کے 11 بجے ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ساری حویلی کی جان تھا، ہر جگہ چھائے رہنا اس کی فطرت تھی، ہر کسی کے دل میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ تو گھر کے ملازموں سے بھی ایسے بات کرتا تھا جیسے کہ ان کا دوست ہو، اور یہ سب صرف اس لیے کرتا تھا کہ سب اسے اچھا سمجھے۔ اس لیے نوری اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ نوری کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ انزل کو لگتا تھا کہ اسے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ سب کو بے وقوف بناتا ہے اپنی مصنوعی محبت دکھا کر۔ اس کے اندر کیا چلتا تھا یہ صرف انزل جانتی تھی۔ انزل کے لیے وہ ایک بحروب تھا۔ اب اس کے قید کے دن آگے تھے۔ پہلے بھی وہ اسی طرح سے قید رہا کرتی تھی اپنے کمرے میں، پھر شہریار کے جانے پر اسے آزادی ملی تھی اور وہ پوری حویلی میں خوشی خوشی دندناتی پھرتی تھی، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ حویلی کے مکین اسے نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی تو اس بات کی کہ شہریار چلا گیا۔
رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھول کر دیکھا، لانج میں سب اس کے منتظر تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار تھے تو کسی کے ہاتھ میں پیسوں کے۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا اور یہ طویل سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھی جا رہا تھا۔ اندھیری رات تھی اور ویران علاقہ تھا۔ اس کی گاڑی اس کے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ جا کر پاکستان کو بھول گیا ہے۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی اس کے والد صاحب نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ وہیں سے ہی اس نے گریجویشن اور ماسٹرز کیا۔ تعلیم تو بس ایک بہانہ تھی۔ جہانگیر صاحب تو اسے صرف اس لیے وہاں بھیج رہے تھے کیونکہ ان کے علاقے کے حالات خراب تھے۔ علاقے میں کافی دشمنی چل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو یہاں سے بہانے سے نکالا تھا۔ اگر وہ اصل وجہ سب کو بتا دیتے تو سب یہی کہتے کہ وہ بزدل ہے۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اس نے واپس آنے کی ضد کی، لیکن جہانگیر صاحب نے اسے سختی سے منع کیا۔ لیکن اب جب کہ علاقے کے حالات بہتر ہو چکے تھے، پچھلے سال ہی جتنے سارے علاقائی جھگڑے تھے ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت بڑا جرگہ بٹھایا گیا تھا اور تمام سردار جرگہ میں شامل ہوئے۔ تمام معزز ہستیوں نے شرکت کی، پیر بھی شامل ہوئے جن کو بہت مانا جاتا تھا۔ علاقے میں امن و امان ہونے کے بعد جہانگیر صاحب نے اپنے بیٹے کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جہانگیر صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ان کے بھائی سکندر کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی نسل اب صرف اور صرف شہریار سے ہی چلنی تھی، اس لیے وہ کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن شہریار کو لگتا تھا کہ اسے اس مٹی کی خمیر میں گندا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے وطن کو نہیں بھولا تھا۔ وہاں پر وہ ایک عام سے شہری کی طرح رہتا تھا اور اپنے علاقے میں شیر بن کر رہتا تھا۔ اسے عام سا بن کر نہیں رہنا تھا، اسے شیر بن کر رہنا تھا۔ یہ وہ جنگل تھا جس کا وہ شیر تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اچانک سے گاڑی کی آواز سنائی دی اور ہارن کی آواز سنائی دی۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ جو کھلنے پر بہت زیادہ آواز کرتا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے ہر آواز کو بہت آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اب گاڑی اندر داخل ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آئی، لائٹ آف کر کے ہلکا سا پردہ سرکایا۔ پہلے گاڑی سے گارڈ اترا، پھر ڈرائیور اترا اور ڈرائیور نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انزل بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آرام سے نہیں اترا تھا۔ گاڑی تھوڑی اوپر کو تھی، اس لیے جمپ مار کر نیچے اترا۔ کاندھے پر ایک بیگ لٹکائے چوئنگم چباتا ہوا وہ آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چوئنگم چبانے والی عادت سے ہی انزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں بدلا ہے۔ وہ 6 سال پہلے بھی چوئنگم چباتا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا تھا۔ اسی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی برا تھا اور آج بھی برا ہی ہوگا۔ اس نے پھر سے پردہ گرایا اور فوراً سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور لحاف تان لیا۔ وہ سوتی بن گئی اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے جگائے کہ ریاست کے شہزادے کا استقبال کرے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، لیکن جو بھی تھا وہ دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ضرور نوری کی بچی ہوگی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ واقعی میں نوری ہی تھی۔ اب نوری کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے۔ انو بی بی باہر آ جائیں، شہریار صاحب آگے ہیں، مقدس بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوری کی منحوس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ ڈھیٹ بن گئی تھی۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جیسی اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی کی کھڑکی سے ہی حویلی کو دیکھا جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور سامنے اس کے اپنے اس کے منتظر تھے۔ تقریباً رات 1:30 بجے وہ حویلی پہنچا تھا۔ اسے لگا سب سو گئے ہوں گے، لیکن سب اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر کار پورچ میں بالکل سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور پیچھے مقدس بیگم، رشتہ دار، نوکر چاکر سب۔ اس سارے ہجوم میں نہیں تھی تو اس کی ماں، اس کی وہ ماں جس نے اسے نازوں سے پالا تھا، لیکن بہت جلدی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سارا ہجوم مل کر بھی اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کا تو کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ یہ بات سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ آیا تھا، لیکن اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ سب سے پہلے قبرستان جائے اور اپنی ماں کے قدموں میں حاضری دے اور پھر حویلی آئے، لیکن رات کے اس پہر اس کے والد نے سختی سے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جب بھی وہ کبھی شہر جاتا تھا تو واپسی پر سب سے پہلے قبرستان جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر۔ اس کے بعد ہی وہ حویلی آتا تھا۔
وہ سیدھا چلتا ہوا اپنے باپ جہانگیر بلوچ کے پاس آیا اور جھک کر ان کے قدموں کا ہاتھ لگایا اور پھر وہ وہی ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور ان سے گلے ملا۔ یہ اس علاقے کا خاص رواج، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اسی انداز میں ملتے تھے۔ اپنے باپ سے ملنے کے بعد وہ مقدس بیگم سے بھی اسی انداز میں ملا۔ ان کے قدموں کو چھو کر مقدس بیگم کو بہت خوشی محسوس ہوئی اس طرح ملنے پر۔ ان کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے تھے جو ان 6 سالوں میں کافی بدل چکے تھے۔ اس کی پھوپھو، اس کی دادی، اس کے کزنز، اتنے سارے چہرے میں اس نے ایک چہرے کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ اسے نہیں ملا۔ وہ ایک چہرے سے پچھلے 6 سال سے وہ بول نہیں پایا تھا۔ وہ ایک چہرہ جو بارہا اس کے خوابوں میں آتا رہا۔ وہ ایک چہرہ جس کے لیے خاص کر وہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ اس کا دل اس پری چہرہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ چہرہ اتنی بھیڑ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ تو مجھ سے چھپ رہی ہو تم انزل میڈم؟ آخر کب تک چھپ ہوگی؟ شہریار نے دل میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہریار صاحب، مجھے پہچانا؟ میں نوری، یاد ہے نا؟ نوری نے آگے بڑھ کر یاد دلانا چاہا۔ نوری، شہریار کچھ نہیں بھولتا ہے اور نہ ہی کبھی بھولے گا ان لوگوں کو جو اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہا اور وہ واقعی میں خوش ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں ملازموں کو بھی عزت دی جاتی تھی۔ اگر نہیں تھی اس حویلی میں عزت کسی کی تو وہ انزل سکندر کی نہیں تھی۔ بابا سائیں، میں بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہوگی، باقی باتیں کل۔ شہریار معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میرے بیٹے، کل باتیں کریں گے۔ کل تمہارے آنے کی خوشی میں نے شاندار پارٹی بھی رکھی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ڈیٹس گریٹ، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے رک گیا۔ میرا کمرہ وہی ہے نا؟ تبدیل تو نہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی دادی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس حویلی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارا کمرہ بدل جائے یا تمہاری کوئی چیز بدل جائے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہے اور سب کچھ تمہارا ہے، اس کی دادی جنت بیگم نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جوتے اتار کر چینج کیے بغیر ہی سونے لگا۔ لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے انزل، سب سمجھ گیا ہوں میں، تم جان بوجھ کر سوتی بنی ہو، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، اس نے زیر لب کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ انزل تھوڑا سا دروازہ کھول کے پیچھے 15 منٹ سے لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر وہ ہنس ہنس کر سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے کسی نے اسے باہر نہیں بلایا تھا۔ شہریار کے جاتے ہی سب حویلی والے سونے کے لیے چلے گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پہلو بدلتی رہی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ نیند کی گولی لیے بغیر اسے نیند نہیں آنے والی، اس لیے وہ دادو کے کمرے میں آ گئی۔ بغیر چپل پہنے وہ وہاں تک آئی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوت جھاگ جائے۔ اس نے آرام سے بیڈ سائڈ سے نیند کی گولی اٹھائی اور بہت آرام سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسی طرح دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن تک آئی۔ پانی کا گلاس بڑھا، گولی منہ میں ڈال کر پانی کا گھونٹ لینے لگی۔ تیسرے گھونٹ پر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اتنی خاموشی میں اسے اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کون آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا دل کسی بلغم گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جو بھی تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس اندر لینی چاہی تو تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، پیچھے دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ کیسی ہو انو؟ گمبھیر مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انزل کو لگا کسی نے سورہ اسرافیل اس کے کانوں میں جیسے پھونک دیا ہو۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، اچھا خاصا شور پیدا کر چکا تھا۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ اس آواز کو؟ اس کے کانوں کے لیے دنیا کی سب سے خوفناک آواز تھی یہ۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر خارج کی، اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ وہی تھا، دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انزل نے اسے دیکھا، ہلکی بڑی ہوئی شیو، براؤن چمکدار آنکھیں، سامنے کھڑا لڑکا اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر دل پھینک لڑکیوں کی آہ نکل جاتی، لیکن وہ دل پھینک لڑکی نہیں تھی، وہ انزل سکندر تھی۔ انزل نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی کانٹا پھنس گیا تھا۔ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی
لیکن اس کے پیر جیسے اندیکھی بیڑیوں میں جکڑ چکے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ آج سے 6 سال پہلے وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن آج 6 سال بعد تو وہ جیسے مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خوف آ رہا تھا۔ جیسے کوئی بچہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دیکھتا رہتا ہے خوف سے، وہ بھی ایسے ہی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، شہریار نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ انزل نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ چلو میرے سوال کا جواب نہیں دینا ہے تو نہ دو، لیکن مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ 6 سال بعد آیا ہوں، اتنی تو اہمیت ہوگی میری تمہاری نظر میں کہ میری خیر و عافیت ہی پوچھ لو۔ شہریار نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ انزل نے حیرت سے اسے دیکھا اور نظریں نیچی کر لیں۔ وہ خوف سے اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت اس نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے جو فلائٹ میں پہن کے آیا تھا۔ اصولاً تو اسے اس وقت آرام دہ سلیپر پہننے چاہیے تھے، لیکن شاید اس نے اپنے قدموں کی چاپ انزل کو سنانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، یعنی کہ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اسے خوف زدہ اور ہراساں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو شہریار نے پھر سے اس کا راستہ روکا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار دھکا شہریار کو دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ ایک پل کو لڑکھڑا گیا، لیکن اگلی پل سنبھل گیا۔ پھر حیرت سے اس دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بریو اینف، کافی بہادر، شہریار نے زیر لب کہا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انزل تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ 6 سال وہ بے فکری کی نیند سوئی تھی۔ اکثر وہ کمرے کو کنڈی لگانا بھول جاتی تھی، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر چت لیٹ گئی اور چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں بدلا، وہ بالکل بھی نہیں بدلا۔ وہ کل بھی میری عزت کا دشمن تھا اور آج بھی میرا دشمن ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سرسے میں وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن یہ میری بھول تھی۔ اب وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے ایم فل میں داخلہ لے لیا تھا، ورنہ اسے حویلی میں ہی رہنا پڑتا۔ کم از کم اس کے پاس اب فرار کی کوئی راہ تو تھی۔ وہ ہاسٹل جا سکتی تھی، اس کی نظروں سے دور ہو سکتی تھی۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر آئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے۔ ہاں، میں کل ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی ہوں، اس نے دل میں عہد کر لیا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول تھا اور ابھی ناشتہ لگا نہیں تھا۔ سب ناشتہ لگنے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شہری، تم میرے گھر آنا، میں تمہاری بڑی دعوت کروں گی۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے۔ امریکہ کا حال احوال لینا ہے، پرانی قصے کہانیاں یاد کرنی ہے۔ میں تو تمہیں بہت یاد کرتی رہتی تھی، لیکن تم تو فون ہی نہیں کرتے تھے مجھے۔ اس کی پھپھو نسرین نے شکوہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اتنے سالوں میں وہ حویلی والوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے یہ شکوے سننے کو ملیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی یاد نہیں تھا، اسے سب کچھ یاد تھا۔ اس کا حافظہ بہت تیز تھا۔ پھپھو، آپ کا شکوہ بجا ہے۔ میں واقعی وہاں بہت مصروف ہو گیا تھا، لیکن اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کے ہاں چکر لگاتا رہوں گا۔ اس نے اپنی بڑی پھپھو نسرین کو راضی کرنے کے لیے میٹھے جملے کہے تھے۔ یہی اس کا ہتھیار تھا۔ اس کی اس میٹھی باتوں میں آ کر سب شکوے بھول جاتے تھے۔ اسے سب کو راضی کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ وہ گفتار کا غازی تھا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ اس کی پھپھو اس پر کیوں مہربان ہو رہی ہے۔ پھو کی 3 بیٹیاں یعنی 3 سلے کے سینے پر تھیں، 1 سل تو انہیں اتارنی ہی تھی۔ سب سے پہلے تم میری دعوت پر آنا، میں نسرین سے بھی زیادہ اچھی دعوت کروں گی۔ چھوٹی پھپھو شہرین کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی بھی تو 2 بیٹیاں تھیں۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں خواتین کی بے وقوفی پر ہنسا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی دونوں پھپھو کا لاڈلا رہا تھا۔ وہ گھر بڑھ کر لاڈلا تھا کیونکہ وہ اس خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا، اس لیے سب نے اسے سر چڑھا کر رکھا ہوا تھا۔ جب مقدس بیگم کا نکاح جہانگیر بلوچ سے ہوا تو انہیں شہریار کی اہمیت کا جلدی اندازہ ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک لفظ بھی انہوں نے شہریار کے خلاف بولا تو وہ دن ان کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ اس لیے وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔
اس لیے جب ان کی سگی بیٹی انزل نے سالوں پہلے شہریار کی شکایت اپنی ماں سے کی تو مقدس بیگم نے ایک زوردار تھپڑ انزل کو رسید کیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ یہ اس کی پہلی اور آخری شکایت ہونی چاہیے۔ وہ دن انزل کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والا دن تھا۔ اسے لگا تھا اس کی ماں اس کی شکایت سن کر تڑپ اٹھے گی، حویلی میں ہنگامہ برپا کر دے گی، شہریار کو جا کے تھپڑ مارے گی، لیکن اس کی ماں نے تو اسے ہی تھپڑ مار دیا تھا۔ اپنی ماں کی ذات کا یہ پہلو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن یہ سب باتیں نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں وہ اپنی ماں کو اپنا واحد سہارا سمجھتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس نے یہ سہارا بھی کھو دیا تھا، یعنی کہ اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس حویلی میں ہوگا اس کی شکایت اس نے کسی سے نہیں کرنی تھی۔ انزل ناشتہ نہیں کرے گی کیا؟ کل رات بھی وہ نظر نہیں آئی، کیا وہ حویلی میں نہیں ہے؟ کہیں گئی ہوئی ہے؟ شہریار کو جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر کافی دیر تک نظر نہ آئی تو اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، ارے نہیں بیٹا، وہ یہاں پر ہی ہے، اس کی شاید یونیورسٹی آف ہے اس لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ مقدس بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ واو، گریٹ، پھر وہ رہتی کہاں ہے؟ یونیورسٹی والی بات پر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ کافی کانفیڈنس آ گیا اس لڑکی میں کہ یونیورسٹی میں پہنچ گئی، ورنہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو کالج ہی بہت مشکل جاتی ہیں۔ شہریار نے دل میں سوچا، بیٹا وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، ابھی چھٹیوں میں آئی ہے، شاید ایک ہفتہ یہاں رہے گی۔ مقدس بیگم نے کہا تو اسے حیرت کے ساتھ ساتھ مایوسی ہوئی تھی، صرف ایک ہفتے کا سن کر۔ کل رات اس کی بہادری نے شہریار کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک ڈری سہمی لڑکی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدل گئی ہے۔ یہ بدلاؤ یقیناً اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کل بھی نظر نہیں آئی اور آج بھی نہیں۔ شہریار نے کہا، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ مقدس بیگم کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ارے نہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ نوری سے کہہ دیں۔ شہریار کو اچھا نہیں لگا تھا ان کا ایسے اٹھنا، لیکن مقدس بیگم کو پتا تھا کہ نوری کو 10 مرتبہ بھی بھیجیں گے تو انزل نہیں آئے گی، کیونکہ رات میں بھی انہوں نے بھیجا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شہریار کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ انزل کے کمرے میں آئی جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کل دوپہر میں آ کر ہی اس نے اپنے سارے کپڑے نکال کر الماری میں ٹانگ دیے تھے، اب واپس انہیں رکھ رہی تھی بیگ میں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مقدس بیگم نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاسٹل جا رہی ہوں واپس، اس نے مقدس بیگم کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے انو؟ کل شہریار آیا ہے اور آج تم جا رہی ہو، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اگر وہ آیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میرا اس سے کیا کام؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے اور میں جا رہی ہوں، ایمرجنسی کلاسز ہو گئی ہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ تمہارا یہی رویہ ہمیشہ مجھے پوری حویلی کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ آخر تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہر جگہ میرا سر جھک جاتا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شہریار کی کیا حیثیت ہے اس حویلی میں، اس کے باوجود تم اسے اس طرح سے نظر انداز کر کے جاؤ گی تو سب کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے کہا، امی میں آپ لوگوں کی طرح اس کے سامنے بچھ نہیں سکتی، میرے اندر منافقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے پسند نہیں ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کی طرح منافق نہیں ہوں میں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح سے اپنے باپ کو جانتی ہو، وہ شہریار کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا ہے، اور تمہاری اس طرح کی حرکتیں میرا گھر برباد کر دیں گی۔ مقدس بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ مر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ منافقوں کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور منافقوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں اور سچے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پتہ نہیں آج کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے بول رہی تھی۔ شاید یہ سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا اس صورت میں۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، 1 منٹ میں وہاں پہنچو۔ اس کی تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدس بیگم نے حکم صادر کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی ساری بہادری ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہی کرنا ہے جو حویلی والے چاہتے ہیں، ورنہ اس کا جینا دوبر کر دیں گے۔ اسے اس حویلی میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اس کی تعلیم کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے رسوا کر دیا جائے گا۔ اسے ہمیشہ یوں ہی کرنا ہوتا تھا جو حویلی والے چاہتے تھے۔
اور آج بھی وہ وہی کرنے پر مجبور تھی۔ بادل ناخواستہ وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ لگ چکا تھا اور سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور باتیں بھی۔ وہ بنا کسی سے بات کیے بس خالی پلیٹ کو گور رہی تھی۔ وہ مقدس بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مقدس بیگم نے اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے کوہنی مار کر اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ چائے وہ پہلے ہی پی چکی تھی۔ ایک آملیٹ اٹھایا، پلیٹ میں رکھا۔ وہ مسلسل کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ شہریار نے دیکھا کہ وہ آملیٹ نہیں کھا رہی ہے، بلکہ کانٹے کی مدد سے آملیٹ کو بلا وجہ کچلتی جا رہی تھی۔ کیسی ہو انزل؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے سوال کیا تو وہ چونک گئی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جو کل رات بھی اس نے کیا تھا، اور اچھا والا جواب بھی انزل نے دے دیا تھا، اسے دھکے کی صورت میں۔ لیکن اب سب کے سامنے وہ اسے دھکا نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے شہریار کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ وہ بھی تک آملیٹ کو کچلنے میں مصروف تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ یقیناً اسے تنگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کے سامنے وہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ ویسے کے ویسے ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ انزل کے لہجے میں طنز تھا۔ اس نے اس بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، اس کی نظریں پلیٹ پر مرکوز تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ نسرین بیگم نے ٹوکا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی ہینڈسم تھے اور آج بھی ویسے ہی ہینڈسم ہے، انزل نے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار بھی اس نے شہریار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باتیں شہریار کو پر لطف لگ رہی تھی۔ اس کے الٹے سیدھے جواب اسے مزہ دے رہے تھے۔ وہ شہریار کو حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ کل تک جو لڑکی کچھ بھی نہیں بولتی تھی، گونگی لگتی تھی، آج وہ بہت ہی الگ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کا انداز ہی سب سے الگ تھا۔ پھپھو کی بیٹیوں کی طرح نہ اس نے اس سے نارمل حال حوال پوچھا تھا، نہ ہی تو اس کے سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا، نہ ہی تو اس سے ملنے آئی تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح اس کا یہ انداز، اس کا یہ رویہ اور اس کے الٹے سیدھے جواب اس کی شخصیت کو شہریار کی نظروں میں مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کل تک شہریار کے لیے صرف اس کا حسن ہی پرکشش تھا، لیکن آج تو اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جو بھی اسے توجہ دیتا ہے وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پھپھو کی بیٹیوں سے اور دوسری ہر لڑکی سے اسے توجہ ملی تھی تو ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اور ان سب کی شخصیت میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب کوئی کسی کو نظر انداز کرتا ہے تو قدرتی طور پر انسان اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ انزل کی نظر انداز کرنے پر وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں صرف وہ ایک تھی جو اسے خاطر میں نہیں لا رہی تھی، صرف وہی ایک تھی جو اس کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر دوسری لڑکیوں کی طرح سج دھج کر نہیں بیٹھی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح بار بار بہانے سے اس کے سامنے آنے کی بجائے اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ہر کسی کے دل میں راج کرنے والے شہریار جہانگیر کو یہ گوارا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے دل میں وہ نہ ہو؟ یہ تو سچ کہا تم نے، میرا بھتیجا تو لاکھوں میں ایک ہے، یہ پہلے بھی شہزادہ تھا اور آج بھی شہزادہ ہے، نسرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہریار کو ان سب کی سادگی پر بہت ہنسی آتی تھی۔ لوگ اسے کیوں اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اسے سب معلوم تھا۔ ہر کوئی اپنے مطلب کا یار تھا۔ پھپھو کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا تھا، مقدس بیگم کو اپنا گھر بچانا تھا، اس لیے وہ شہریار کی جی حضوری کرتی تھی۔ جہانگیر صاحب کو اپنی نسل کی فکر تھی جو اسی سے چلنی تھی۔ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا شہریار تھا، 2 بیٹیاں تھیں، پھر دوبارہ اپنی بیوہ بابی مقدس بیگم سے شادی کرنے کے بعد بھی انہیں 2 بیٹیاں ہی ہوئیں۔ اگر مقدس بیگم سے ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو شہریار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کوئی بھی اس سے اس کی ذات کے لیے محبت نہیں کرتا تھا، ہر کسی کی محبت مطلب کی تھی۔ وہ جانتا تھا، سب سمجھتا تھا، پھر بھی اس چیز کو انجوائے کرتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار اسے دکھ بھی ہوتا تھا کہ اس کی ذات میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، سب کو اپنے مطلب میں دلچسپی ہے۔ لیکن تم بہت بدل گئی ہو انو، شہریار نے کہا۔ میرا نام انزل ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارا نام نسرین ہے؟ اس نے نسرین پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارا نام نسرین ہے؟ اس نے نسرین پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی تھی، لیکن انزل کو غصہ آیا تھا۔
اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کا جینا دوبر ہو جاتا۔ اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا۔ نسرین کی چھوٹی بیٹی انیکا نے مسکراتے ہوئے شہریار سے کہا، شکریہ پیاری لڑکی۔ شہریار نے انیکا کا دل خوش کرنے کے لیے کہا، اور وہ واقعی میں خوش بھی ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ واقعی میں وہ بہت پیاری تھی، لیکن مقابل کو متاثر کرنے کے لیے صرف صورت ہی کافی نہیں ہوتی۔ سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کون کون سے قصے یاد کیے جا رہے تھے، کون کون سی باتیں دہرائی جا رہی تھی، انزل کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ ماضی میں چلی گئی تھی، آج سے 7 سال پہلے۔ یہی لاؤنج ہوا کرتا تھا اور یہی ڈائننگ ٹیبل۔ اسی طرح سے سب یہاں پر جمع ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی تھی اور شہری اور اس کے بالکل ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سب کھانا کھاتے تھے، اچانک سے شہریار ایک ایسی حرکت کر دیتا تھا جس سے انزل کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ وہ آرام سے اپنا جوتا اتارتا تھا، پھر آہستہ سے اپنا پیر انزل کے پیر کے قریب کرتا تھا اور بہت پیار سے اپنا پیر اس کے پیر سے مس کرتا۔ جیسے ہی وہ اس کے پیر کو اپنے پیر سے ٹچ کرتا تھا، انزل ایک دم چونک جاتی تھی۔ وہ ڈر جاتی تھی، خوف زدہ ہو جاتی تھی، سہم جاتی تھی، کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے۔ ایسی حالت میں لڑکیاں اپنی ماں سے دل کی ہر بات کہتی ہیں، لیکن جب انزل نے اپنی ماں سے شہریار کی شکایت لگانی چاہی تو اسے بدلے میں کیا ملا؟ ایک تھپڑ۔ اس تھپڑ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں۔ شہریار کا جو دل چاہے جب دل چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جب تک کھانا چلتا رہتا تب تک شہری اسے مختلف طریقوں سے ہراساں کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا سب کی نظروں سے بچ کر، تو کبھی پیر کو ٹچ کرتا، کبھی دور پڑا ہوا سالن روٹی اٹھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے کر کے اس کے قریب جھک جاتا۔ کھانا کھاتے وقت اسی ٹائم ٹیبل میں وہ جس قدر اسے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کر سکتا تھا کرتا تھا۔ جب کبھی بھی وہ بہانہ بنا کر یہاں نہ آنے کی کوشش کرتی تو زبردستی اسے یہاں آنے پر مجبور کیا جاتا، الگ الگ طریقوں سے۔ جب کبھی بھی وہ بہانہ بنا کر یہاں نہ آنے کی کوشش کرتی تو زبردستی اسے یہاں آنے پر مجبور کیا جاتا تھا، الگ الگ طریقوں سے، جیسے کہ آج مجبور کیا گیا تھا۔ کسی اور کا غصہ بیچارے آملیٹ پر کیوں نکال رہی ہو؟ اچانک سے شہریار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ماضی کے خیالوں سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے چونک کر آملیٹ کو دیکھا اور پھر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگی۔ اس کو تو عادت ہے رزق کی بے حرمتی کرنے کی، انیکا نے فوراً سے کہا۔ وہ انزل کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مفت میں جو رزق مل رہا ہے اس لیے قدر نہیں۔ شہرین پھپھو کی بیٹی زہرا نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ انزل کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج شہریار کو پرانی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ اس سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آج اس کے قریب بیٹھا ہوتا تو شاید پھر سے وہی حرکت کرتا۔ 7 سال پہلے حویلی کے لون میں سب بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں نسرین اور شہرین کے بچے بھی حویلی آ جاتے تھے اور اسی لون میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان سب بچوں کی عمریں 14 سال سے لے کر 18-19 سال کے درمیان تھی۔ سب کھیل رہے تھے اور انزل ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے کھیل میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی۔ باقی بچوں کی طرح اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ کھیلے۔ وہ سامنے اٹھ کر آئی اور اس نے کہا کہ اسے بھی کھیلنا ہے۔ اسے ایک موقع دیا گیا بیٹنگ کرنے کا، لیکن اسے ٹھیک طرح سے بیٹنگ نہیں ہو پائی تو سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ سب کے اس طرح مذاق اڑانے پر انزل نے رونا شروع کر دیا۔ شہریار جو دور بیٹھا تھا سب کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن کھیل میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ان سب میں بڑا تھا۔ کبھی کبھار ان کا دل خوش کرنے کے لیے کھیل لیتا تھا، لیکن جب اس نے انزل کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو سب نے ہنس کر کہا کہ اسے بیٹنگ نہیں آ رہی اس لیے رو رہی ہے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آؤ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، شہریار نے کہا اور بیٹ پکڑ کر اسے وکٹ کے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھو ایسے بیٹ کو پکڑتے ہیں۔ انزل کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا بیٹ شہریار نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سکھانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل انزل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ شہریار نے صرف بیٹ ہی نہیں پکڑا تھا بلکہ بیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے اور بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اس کے کان کے اتنے قریب تھا کہ اسے شہریار کی سانسیں
اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی یہ پہلی بار تھا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ سمجھ نہ سکتی، وہ لڑکپن کی عمر میں تھی اور لڑکپن جوانی سے زیادہ دور نہیں ہوتا ہے۔ اسے کبھی اس طرح سے کسی نے نہیں چھوا تھا، یہ پہلی بار تھا کہ کوئی نامحرم اسے اس طرح سے چھو رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور اس نے بیٹ کو نیچے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ گئی تو سب کا کہکہا بلند ہوا تھا، ہار گئی، ہار گئی، ہار گئی۔ سب بچوں نے پیچھے سے ہوٹنگ شروع کر دی تھی، سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہیں سنی اور وہاں سے ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ انزل سکندر کیوں بھاگی تھی وہاں سے۔ رات کو شہریار کے آنے کی خوشی میں جو تقریب رکھی گئی تھی اس میں شرکت سے بچنے کے لیے وہ بہانے سوچ رہی تھی۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ اس کی جان بخشی نہیں ہونے والی ہے، اسے اس کی ماں گھسیٹ کر پارٹی میں لے کر جائے گی۔ ایک تو یہ بخار بھی کبھی صحیح ٹائم پر نہیں ہوتا ہے، مجھے کیا تھا جو آج بخار ہی ہو جاتا، اس نے افسوس سے دل میں کہا۔ شام بھی ہو گئی اور حویلی میں رونق لگ گئی تھی، سارے مہمان آ گئے تھے، میوزک کا بھی انتظام تھا، دور پڑے کے تمام رشتہ دار مدعو تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ مقدس بیگم نے اسے اسی حلیے میں دیکھا تو پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل میں گیم کھیلتی جا رہی تھی اور موبائل کی طرف ہی دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ مقدس بیگم کی طرف نہیں دیکھا تھا، پتا تھا مجھے تم مجھے ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہو۔ صبح جو کارنامہ ناشتے کی ٹیبل پر تم نے سر انجام دیا تھا، مجھے سب کے سامنے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس کا شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو میری تربیت پر انگلیاں اٹھیں گی، سب یہی سوچیں گے کہ میں نے تمہیں بدتمیزی سکھائی ہے۔ کیوں مجھے رسوا کرواتی ہو ہر جگہ؟ اٹھو، تیار ہو جاؤ، مقدس بیگم نے کہا تو اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو سرخ ساری میں ملبوس تھی، بہت سارا میک اپ اپنے چہرے پر کیے ہوئے، بہت ہی قیمتی جیولری پہنے ہوئے۔ کیا میری شرکت کے بغیر یہ تقریب نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے اپنی ماں سے نظریں ہٹا کر پھر سے موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے آج تک میں نے جتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر تم بیٹا ہوتی تو آج میں سر اٹھا کر حویلی میں جی رہی ہوتی، فخر سے میرا سر بلند ہوتا کہ میں نے بھی حویلی کو وارث دیا ہے۔ پھر مجھے تمہارے تایا سے بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میری پوزیشن حویلی میں مضبوط ہوتی بیٹے کی ماں کے طور پر۔ لیکن میری قسمت خراب تھی کہ تم پیدا ہو گئی، اب مجھے شہریار کی جی حضوری کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر آج میرا اپنا بیٹا ہوتا تو مجھے کسی اور کے بیٹے کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ تمہاری پیدائش پر بھی میں نے صبر کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے دوبارہ بیٹا ہوگا، لیکن تمہاری پیدائش پر بھی ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ مجھے دوبارہ 12 سال اولاد ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پر بھی تمہاری نحوست نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ تو اس چھوٹے سے گھر میں خوشی خوشی رہ سکتی تھی، لیکن میں اتنی منحوس تھی کہ اپنے باپ کو بھی کھا گئی۔ انزل نے ان کی بات آدھے کاٹتے ہوئے کہا، یہ وہ باتیں تھی جو بچپن سے وہ سنتی آ رہی تھی اور اب ایک ایک جملہ اسے اپنی ماں کا ازبر ہو چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ میں تمہارا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل رہنا بند کروا دوں گی، تمہارے تایا سے کہہ کر۔ مقدس بیگم آخری دھمکی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی اور ان کی آخری دھمکی ہی ہمیشہ کام آتی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر جگہ رنگ اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہریار ایک ایک سے مل کر تھک چکا تھا، لیکن ملنا بھی مجبوری تھا۔ تقریب میں خاندان کی دور پڑے اور قریب کی تمام ہی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، اسے ہر کوئی نظر آ گیا تھا سوائے انزل کے۔ صبح ناشتے والے رویے سے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کرنے والی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ اتنی بھی خاص نہیں ہے وہ، اس کے شرکت نہ کرنے سے پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی، اس نے دل ہی دل میں کہا اور سر جھٹک کر پھر سے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا اتنا ہی اس کے بارے میں نہ جانے کیوں سوچنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں یہ سمجھا دیا تھا کہ انزل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر وہ اسے ہی سمجھ رہا تھا اور اسے ہی دیکھنے کا منتظر تھا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اسے نہ جانے کیوں چڑچڑاپن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چڑچڑاپن اپنی ذات کو نظر انداز کیے جانے پر اسے ہو رہا تھا۔ سنو، تمہارے پاس انزل کا موبائل نمبر ہے؟ اس نے نوری کو طویل راہداری میں پایا تو روک کر پوچھا۔ ہاں،
میرے موبائل میں ان کا نمبر موجود ہے۔ نوری نے فوراً اسے اپنا چھوٹا سا نوکیا کا موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جس کی ایک سائڈ سے ٹیپ بندھی ہوئی تھی۔ تم یہ موبائل استعمال کرتی ہو؟ اس نے خستہ حال موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے نوری سے سوال کیا۔ ہاں جی، میں غریب اور کیا کر سکتی ہوں، اس کی تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، چیخ کر بولنا پڑتا ہے۔ نوری نے افسوس سے کہا، کل تمہارے لیے نیا موبائل آ جائے گا، بس کسی کو مت بتانا کہ میں نے تم سے انزل کا نمبر لیا ہے، خاص کر انزل کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میرے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا۔ آئی بات سمجھ؟ شہریار نے رازدارانہ انداز سے نوری سے کہا تو اس نے اس بات میں بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا کہ سمجھ گئی۔ اس نے نوری کے موبائل سے انزل کا نمبر سیو کیا اور نوری کو جانے کا اشارہ کیا۔ نوری وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایک کونے میں شور سے الگ آ کر کھڑا ہو گیا اور واٹس ایپ کھول کر انزل کو پیغام لکھنے لگا۔ اس نے پیغام لکھ کر ہواؤں کی نظر کر دیا۔ انزل مکمل تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک باہر نہیں گئی تھی کہ اچانک سے اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی تو اس نے واٹس ایپ کھول کر دیکھا۔ ایک انجان نمبر سے اسے پیغام موصول ہوا تھا، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میری تقریب میں شرکت نہ کرنے سے تم میرے لیے اہم نہیں ہو جاؤ گی۔ پیغام پڑھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ انجان کون ہے، اس کو میرا نمبر کس نے دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ تو کیا اب وہ مجھے پیغامات کے ذریعے ہراساں کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس نے سوچا اور اگلے ہی پل شہریار کو بلاک کر دیا تھا۔ وہ باہر جانے کو تیار تھی، لیکن اب باہر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اسے اپنی ماں کی دھمکی یاد آئی تو باہر آ گئی۔ باہر آ کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سب کو دیکھنے لگی، کسی سے ملی نہیں۔ دور کھڑے شہریار کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم انزل کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ وہ قریب آ گیا تھا، لیکن انزل اپنی سوچوں میں مستغرق تھی۔ وہ اپنے سینڈلز کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کے سب سے پسندیدہ سینڈلز تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انزل کی نظروں نے اپنے سینڈل سے لے کر اس کے جوتوں کا سفر کیا تھا۔ وہ اس کے جوتوں سے ہی پہچان گئی تھی کہ کون ہے۔ اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ نیچے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے وہاں کھڑا رہا کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گی، لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ وہ ضد باندھے کھڑا تھا کہ وہ اسے سر اٹھا کر دیکھے، لیکن اس نے بھی جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ نہیں دیکھے گی۔ 10 9 8 7 شہریار نے اپنے دل میں الٹی گنتی شروع کر دی تھی، لیکن انزل نے نہیں دیکھا۔ انزل کو لگا کہ اگر وہ 10 سیکنڈ بھی اس کے سامنے کھڑا رہا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی۔ 10 9 8 7 انزل نے دل میں الٹی گنتی شروع کر دی۔ دونوں نے ایک ساتھ گنتی شروع کی تھی اور ایک ساتھ ختم کی۔ 1 پر آتے ہی شہریار وہاں سے چلا گیا تھا۔ انزل فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ جہانگیر بلوچ کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، تمہارے مستقبل کو لے کے، جہانگیر صاحب نے کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والے تھے۔ جی بابا سائیں، آپ بولے، میں سن رہا ہوں، اس نے فرما برداری دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں وہ تو 18-19 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دیتے ہیں اس علاقے میں، تاکہ ان کی اولادیں دیکھ سکیں۔ لیکن اس وقت حالات کے پیش نظر میں نے تمہیں امریکہ بھیج دیا تھا۔ میں تمہیں شادی کی بیڑیوں میں جکڑ کر یہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب علاقے کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سے تمہاری شادی ہو جائے۔ بہت آرام سے جہانگیر صاحب نے اس سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہی بات کریں گے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کو اپنی نسل کی فکر ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کو بھی اولاد نرینہ نہیں تھی، جس کا ان کو آج تک افسوس ہوتا تھا کہ ان کے بھائی کی نسل ختم ہوگی۔ بیٹی کو تو شاید انہوں نے اولاد سمجھا ہی نہیں تھا، ورنہ انزل کو سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ اگر خدا اسے بیٹے کی جگہ بیٹی بنا کر اس دنیا میں لاتا تو کیا اس کے باپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب وہ ایسا سوچتا تھا تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ جہانگیر صاحب کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی لیے دیے سا معاملہ تھا۔ نہ وہ ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے تھے، نہ ہی نفرت کا، بس نارمل رویہ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بابا سائیں، لیکن ابھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، شہریار نے کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اتنی بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ جہانگیر صاحب نے کہا۔
بابا صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکلوتا وارث نہیں ہوں اس جائیداد میں، میری بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں شہر جا کر سیٹل ہونا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں وہاں جا کر بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی کوئی اور کام جو مجھے مصروف رکھ سکے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت جائیداد ہے، اس سے میری زندگی آرام سے گزر جائے گی، لیکن پھر اس بے مقصد زندگی کا کیا فائدہ بابا صاحب؟ بس میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہوں اور کچھ نہ کروں۔ میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، اپنے اسی پیسے کو استعمال کرتے ہوئے شہر میں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں۔ شہریار شادی کی بات کو بہت چلاکی سے گول کر گیا تھا۔ شہر جانے والی بات تو تمہاری مجھے بہت پسند آئی ہے، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تم شہر چلے جاؤ، وہاں پر سیٹل ہو جاؤ اور وہیں پر رہو۔ جس طرح کے علاقے کے حالات ہیں فی الحال تو امن امان ہو گیا ہے، لیکن حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب بگڑ جائیں، کب کوئی قبائلی جھگڑا شروع ہو جائے۔ میں ان قبائلی جھگڑوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر بے قصور لوگ مفت میں مارے جاتے ہیں۔ جہانگیر صاحب نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں بہت جلد شہر چلا جاؤں گا اور وہاں سے گھر خرید لوں گا، پھر وہاں پر اپنا بزنس شروع کروں گا۔ سوچ رہا ہوں ریسٹورنٹ کی ایک چین بنا دوں، ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں ہمارے نام کا ریسٹورنٹ ہو۔ شہریار نے اپنا آگے کا پلان اپنے والد کو بتاتے ہوئے کہا، تمہیں جو بھی بزنس کرنا ہے تم کرو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بس شادی کر لو۔ جہانگیر صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر سے وہیں پر آگے تھے۔ پھر شادی؟ شہریار نے بیزاری سے پہلو بدلتے ہوئے زیر لب کہا، نسرین اور شہرین دونوں چاہتی ہیں کہ تم ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو منتخب کر لو اپنی ہم سفر کے طور پر۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو شہریار کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شہریار نے دل میں سوچا، لیکن میں نے ان دونوں کو صاف انکار کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ کر رکھا ہے۔ جہانگیر صاحب نے کہا۔ شہریار نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا تھا اس کے والد نے۔ بابا صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھپھو نسرین اور شہرین کی تمام بیٹیاں اچھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن لائف پارٹنر کے لیے میرا معیار کچھ اور ہے۔ میں ارینج میرج تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور شادی بھی ایک بار ہوتی ہے۔ مجھے اپنے معیار کی کوئی مل گئی تو میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن آپ کی رضامندی کے ساتھ۔ شہریار نے کہا، میں نے کہا نا میں نے تمہارے لیے کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی معاملات کو میں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے تمہارے لیے سوچا ہوا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ ابھی تم شہر چلے جاؤ، اپنا بزنس شروع کرو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک میں تمہارے شادی والے مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کر لی ہے، لیکن ابھی مجھے لڑکی والوں سے بات کرنی ہے۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو شہریار کو پریشانی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انہی کی کسی کزن کی بیٹی ہوگی جو اپنے ساتھ بہت ساری جائیداد لے کر آئے گی۔ ایک دو لڑکیوں کا ذکر امریکہ جانے سے پہلے جہانگیر صاحب نے اس سے کیا تھا، جن کے نام بہت ساری جائیداد تھی۔ شہریار نے ان لڑکیوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اسے دلچسپی تھی دیکھنے میں۔ بابا صحیح میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا، اور میں یہ بات ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے میرے لیے خاندان میں کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی ہے، آپ کی ہر بات مانی ہے۔ میں امریکہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی خوشی کی خاطر چلا گیا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے وہی سب کیا جو آپ نے کہا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی کسی بات کو انکار نہیں کیا، لیکن شادی کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ شادی میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا۔ زندگی میں پہلی بار شہریار نے اس طرح سے اپنے باپ سے بات کی تھی۔ وہ حیران رہ گئے تھے، کیا برائی ہے خاندان کی لڑکیوں میں؟ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ جائیداد لے کر آئے گی۔ اور جہانگیر صاحب نے آگے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہریار نے ان کی بات آدھی میں کاٹ دی۔ مجھے کسی اور کی جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا صاحب، اپنی بیوی کا پیسہ کھانے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، میں کسی لڑکی کی جائیداد کا لالچ کیوں کروں؟ شادی کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ سوچ کر رکھا ہے تو پلیز ایسا مت سوچیں۔ شہریار سخت باتیں نرم لہجے میں بول رہا تھا کہ اس کے والد کو برا بھی نہ لگے اور وہ اپنی بات بھی اپنے والد تک پہنچا دے۔ ان سے رخصت لے کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ محبت پر یقین رکھتا تھا اور محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اسے کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے شہریار سے نفرت ہے، انزل نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر،
تم بتاؤ کہ شہریار نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو تم اس کے لیے یہ سب محسوس کرتی ہو؟ آگے سے جواب آیا تھا، اس نے مجھے بہت ہراساں کیا ہے، اس نے میرا بچپن چھین لیا، اس نے میری معصومیت چھین لی، اور آج میرے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی پہلے۔ اس نے لکھا، تمہارے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے، اس معاملے کو لے کر تمہیں اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں یا اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ آگے سے جواب آیا تھا، میں نے سالوں پہلے اپنی ماں سے بات کی تھی اور اس نے جواب تھپڑ کی صورت میں مجھے دیا تھا۔ انزل نے لکھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا، انہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے سے جواب آیا تھا، انزل نے بیزار ہو کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا، وہ اسنیپ چیٹ میں اے آئی سے باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی تو اے آئی نامی روبوٹ سے کر لیتی تھی، لیکن انسان سے بات کرنے میں اور روبوٹ سے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کمرے میں اسے گھٹن ہونے لگی تھی، اس کا دل کیا کہ وہ باہر لان میں چلی جائے۔ اس نے الماری سے نیلے رنگ کا شال نکالا اور باہر لان میں آ گئی۔ کل رات والا شور تھم چکا تھا، ہنگامہ ختم تھا، لان میں سکون تھا، سب صفائی ہو چکی تھی۔ رات کا پہر، ہو کا عالم، اور وہ چلی جا رہی تھی۔ سردی تھی لیکن اسے سردی اچھی لگ رہی تھی، اس کے گال اور ناک سرخ ہو گئے تھے سردی سے، اب ہلکی سی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر شال مزید صحیح سے لپیٹ لیا۔ وہ واک کرتی ہوئی سوچے جا رہی تھی، اسے بالکل بھول گیا تھا شہریار یہاں پر ہی ہے۔ وہ چاند کو دیکھے جا رہی تھی، اچانک اسے چھت میں شہریار دکھائی دیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی، جیسے اس کے اس طرح جانے پر اس بار وہ مسکرایا نہیں تھا بلکہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ انزل اپنے کمرے میں آ گئی اور سردی کے مارے ایک دم سے کمبل میں گھس گئی۔ سوچا تھا ایک ہفتہ سکون سے گزرے گا، لیکن لگتا ہے کہ ہفتے سے پہلے ہی مجھے واپس ہاسٹل جانا پڑے گا، اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ اس کے پیر بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ اپنے پیروں کو ہاتھوں سے رگڑنے لگی تاکہ گرم ہو سکے۔ پیروں کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے کچھ یاد آ گیا تھا، وہ ایک بار پھر سے 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ چھت پر پڑھائی کرنے گئی تھی، دھوپ اچھی تھی اس لیے وہ سردیوں میں چھت پر چلی جاتی تھی۔ کل اس کا سوشل سٹڈیز کا ٹیسٹ تھا۔ اپنا سبق چھت پر یاد کرنے کے بعد وہ اپنی کتاب اٹھا کر نیچے کی جانب آنے لگی۔ آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور مڑ گیا، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ شہریار لاؤنج میں ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاؤں مڑ گیا میرا، موچ آ گئی ہے، انزل نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ اس دن کرکٹ والے واقعے کو انزل بالکل فراموش کر بیٹھی تھی، اس کی عمر کا وہ حصہ جو اس طرح کی باتیں زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی تھی۔ یہ اس کی عمر کا وہ حصہ تھا جب اس طرح کی باتیں زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں پھر سے مصروف ہو گئی تھی اور اسے سب بھول گیا تھا۔ اصل میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سب کو بلا دیا تھا۔ چلو میں موچ نکال دیتا ہوں۔ اس نے انزل کو سہارا دے کر اٹھایا تو اس کے سہارے سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے ملازم سے کہہ کر سرسوں کا تیل منگوایا، پھر آرام سے اس کے پاؤں سے موچ والی جگہ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ ہڈی جس طرف موچ آئی تھی اس طرف اس کا ہاتھ گیا تو انزل کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ یہی ہے موچ، شہری نے اس جگہ پر انگوٹھے کو زور سے دباتے ہوئے کہا تو پھر سے وہ رونے لگی۔ شہری بھائی بہت درد ہو رہا ہے، اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ دیکھو پیاری سی لڑکی، موچ نکالنے کے لیے درد برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ یہ درد تمہیں سونے نہیں دے گا، تمہارا پاؤں خراب ہو جائے گا، اور اگر زیادہ خراب ہو گیا تو پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ شہری نے انزل کو ڈراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر گئی تھی اور چپ ہو گئی۔ وہ آرام سے اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا جہاں پر موچ تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ موچ والی جگہ سے ہاتھ کو تھوڑا اوپر لے کے جانے لگا۔ انزل معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ انزل نے محسوس کیا تھا کہ شہریار کا ہاتھ موچ والی جگہ سے ہٹ کر اب اوپر کو رینگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوگی۔ شہریار ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں اسے انزل کے خوبصورت پاؤں کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا کہ اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ انزل کو اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا لگتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ شہری نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہری کو اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔
موچ نکال دیا ہے میں نے، آؤ تمہیں کمرے تک لے کر جاتا ہوں۔ شہریار نے اسے سہارا دینا چاہا لیکن وہ پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، انزل نے جلدی سے کہا اور لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ کمرے کی جانب جانے لگی۔ شہریار اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انزل کا لباس ویسا ہی تھا جیسے ٹینیج لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ مقدس خود بھی بہت ہی ماڈل عورت تھی اور وہ اپنی بیٹی کو بھی اس طرح کا لباس پہنا کر رکھتی تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی شہر میں گزاری تھی، اس لیے انزل میں شہر کی ٹینیج لڑکیوں والا ٹچ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو شہریار نے دیکھا کہ وہ اپنی کتاب صوفے پر ہی بھول گئی ہے۔ اس کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ کتاب اٹھا کر اس کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز ہے۔ گڑیا، تمہاری کتاب رہ گئی تھی لاؤنج میں۔ شہریار نے بیڈ سائڈ پر اس کی کتاب رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھائی۔ شہری بھائی، میں بھول گئی تھی، انزل نے پھر سے معصومیت سے کہا۔ اسے لگا وہ کمرے سے چلا جائے گا لیکن وہ نہیں گیا۔ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ لگتا ہے تمہارا پاؤں خراب ہو جائے گا، پٹی کروانی پڑے گی، کہو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ شہری نے ایک بار پھر سے اس کے خوبصورت پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں سے ایک بار پھر سے گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہریار چاہتا کیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا؟ نہیں، اب درد کم ہو گیا ہے۔ انزل نے تھوڑا آگے ہو کر اپنی موچ والی جگہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ سوجن کم ہو گئی ہے اب۔ شہری نے ایک بار پھر سے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے چونک گئی تھی۔ اس نے ایک دم اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ چلتا ہوں، پین کلر لے لینا، شہری کہتا ہوا اٹھ کر ہوا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس ناول کی تمام ایپیسوڈز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔